فإذا وهبت فذاك فضل سابق هذا الذي أرجو إليه وأطمع وإذا منعت فأنت ربي خالقي حاشا يداي لغير جودك ترفع. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد. معزز سامعین، میں آپ کو سلسلہ دروس توحید میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کے سبق میں بفضل اللہ تعالی میں آپ کے سامنے توحید کی تعریف اور اس کی اقسام رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ موضوع توحید کو سمجھنے کے لیے انتہائی اہم ہے، بلکہ توحید کے دقیق موضوعات میں سے ہے. اہل علم کہتے ہیں، جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ سے بات منقول ہے کہ من تعلم علما فلیدقق فیہ، کہ جو بندہ کوئی علم حاصل کرتا ہے اس کو چاہیے کہ اس میں دقت کے ساتھ اس علم کو حاصل کرے، اس کی گہرائی تک جائے. تو میں چاہتا ہوں کہ توحید کا ایک پورا تصور آپ لوگوں کے سامنے آئے، اسی لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ توحید کی تعریف اور توحید کی اقسام آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کے ساتھ رکھ دوں، اور انشاءاللہ تعالی توحید کی اقسام اور توحید کی تعریف میں آپ کے سامنے 5 نکات میں رکھوں گا. پہلا نقطہ وہ توحید کی تعریف ہے کہ توحید کا معنی کیا ہے لغت میں اور شریعت کے اندر. لغت کے اندر توحید یہ مصدر ہے، وحد یوحد توحیداً مصدر آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ایک ماننا، ایک جاننا. اور شریعت کے اندر جو اس کی اصطلاحی تعریف ہے وہ ہے افراد اللہ تعالی بما یختص بہ، اللہ سبحانہ و تعالی کو ان امور میں جو اس کے ساتھ خاص ہیں، وہ امور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، اس کے خصائص میں سے ہیں، اس کے امتیازات میں سے ہیں، ان امور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یکتا ماننا. یہ جو لفظ ہے نا افراد اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کو یکتا ماننا، اس کے اندر 2 چیزیں آتی ہیں، ایک اثبات اور ایک نفی. ایک اثبات اور ایک نفی، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ توحید کے 2 ارکان ہیں، ایک ہے اثبات اور ایک ہے نفی. لا الہ الا اللہ جو کلمۃ توحید ہے اس میں بھی اسی طرح ہے نا، لا الہ کوئی معبود برحق نہیں، یہ کیا ہے؟ نفی ہے. الا اللہ سوائے اللہ کے، یہ کیا ہے؟ اثبات ہے. تو توحید مکمل نہیں ہوتی، توحید کا تصور کامل نہیں ہوتا جب تک نفی اور اثبات دونوں چیزیں جمع نہ ہو جائیں، انکار ہو اور اقرار ہو، انکار ہو اور اقرار ہو. جب تک یہ 2 چیزیں جمع نہ ہو جائیں تب تک توحید کا اثبات نہیں ہوتا، توحید پرست نہیں انسان بنتا. تو توحید کی تعریف میں اس لیے کہا جاتا ہے افراد اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کو یکتا ماننا. یکتا تبھی مانیں گے جب غیر اللہ سے نفی کریں گے اور اللہ کے لیے اثبات کریں گے. کن چیزوں کی غیر اللہ سے نفی اور کون سی چیز اللہ کے لیے ثابت کریں گے؟ بما یختص بہ، ہر وہ چیز جو اللہ کی خصائص میں سے ہے، اللہ کی خاصیتوں میں سے. اس بات کو مثال سے سمجھیے. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاصیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، سینوں میں آنے والے خیالات کو، پیدا ہونے والے وساوس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. اب اگر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاصیت ہے، یہ اس کا امتیاز ہے، اگر غیر اللہ کے بارے میں بھی یہی تصور ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو سینوں کی باتوں کو جانتا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو جائے گا. توحید کیا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ سینوں میں موجود رازوں کو صرف اللہ جانتا ہے اور اللہ کے ماں سوا کوئی نہیں جانتا. یہ کیا ہے؟ توحید ہے، اثبات اور نفی. اگر توحید کی یہ تعریف آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہے، افراد اللہ تعالی بما یختص بہ، اللہ تعالیٰ کو یکتا ماننا اس کے خصائص میں، اگر توحید کی تعریف آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہے تو میں دوسرا نقطہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے توحید کی اقسام. توحید کی اقسام.
دیکھیں وہ امور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خصائص میں سے ہیں وہ بنیادی طور پر 3 طرح کے ہیں. ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت ہے، ایک اس کی الوہیت اور اس کی عبادت ہے، اور نمبر 3 اس کے اسماء و صفات ہیں. وہ امور، وہ خصائص جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں وہ 3 طرح کے ہیں بنیادی طور پر. ان کی تفصیلات بہت ساری ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو اصول ہیں، جو کلیات ہیں، وہ 3 طرح کے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت، اس کا رب ہونا، اس کا معبود برحق ہونا، اس کی الوہیت، اس کو کہتے ہیں الوہیت. الہ ہے نا، معبود کو کہتے ہیں، اسی سے الوہیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا معبود برحق ہونا. اور تیسری چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خصائص میں سے ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان خصائص میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یکتا ماننا یہ توحید ہے. یہ تصور اگر آپ کے سامنے ہو تو اس سے توحید کی 3 اقسام بنتی ہیں. کتنی اقسام بنتی ہیں؟ 3. ایک کو کہتے ہیں توحید الربوبیہ، ایک کو کہتے ہیں توحید الالوہیہ، اور تیسری کو کہتے ہیں توحید الاسماء والصفات. توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ اور توحید الاسماء والصفات. یہ الفاظ آپ یاد کر لیں، یہ کوئی بہت مشکل الفاظ نہیں ہے. اردو میں اس طرح کہہ لیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. اب ان تینوں کی میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں. توحید ربوبیت کی تعریف: افراد اللہ تعالی بافعالہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے افعال میں یکتا ماننا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے افعال میں یکتا اور تنہا ماننا. کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں، رب کا معنی ہوتا ہے خالق، مالک، رازق، مدبر، سید و مطاع. یہ رب کا معنی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تخلیق کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے. وعلی ھذا القیاس، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال ہیں. اس کا تخلیق کرنا، اس کا رزق دینا، کائنات کے نظام کو چلانا، تدبیر فرمانا، یہ اس کے افعال ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے افعال میں یکتا ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ توحید ربوبیت. آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی اس کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے، اور اللہ کے ماں سوا کوئی خالق نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی مدبر نہیں اور کوئی مالک نہیں. یہ عقیدہ رکھنا، یہ کیا ہے؟ توحید ربوبیت. اس کے بعد ہے توحید الوہیت. توحید الوہیت کا کیا معنی ہے؟ افراد اللہ تعالی بالعبادہ. بہت ہی آسان تعریف ہے. افراد اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کو یکتا ماننا، تنہا ماننا، بالعبادہ، اس کی عبادت میں. یعنی آپ کا یہ عقیدہ رکھنا کہ ہر طرح کی عبادت، قولی عبادت ہو، فعلی عبادت ہو، ظاہری عبادت ہو، قلبی عبادت ہو، دل کے اعمال ہوں جیسے خوف، امید، توکل وغیرہ، ہر طرح کی عبادت، مالی عبادت ہو، کسی بھی قسم کی عبادت ہو، اس کا مستحق، اس کا حقدار وہ کون ہے؟ وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی بزرگ ہو، چاہے کوئی نیک انسان ہو، چاہے درخت ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے سورج ہو، چاہے چاند ہو، کوئی بھی ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ عبادات میں سے کوئی ایک عبادت بھی اس کے لیے بجائے لائی جائے. یہ کیا ہے؟ توحید الالوہیہ. اس کو توحید عبادت بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اور توحید کی تیسری قسم ہے توحید الاسماء والصفات، توحید اسماء و صفات. اور اس کی تعریف کیا ہے؟
افراد اللہ تعالی بالاسماء والصفات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے ناموں میں اور اس کی صفات میں یکتا ماننا، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مختص نام ہیں، اسی طریقے سے وہ صفات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں، اس کے خصائص میں سے ہیں، وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ناموں میں اور ان صفات میں یکتا ہے، اور ان ناموں میں اور ان صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ توحید الاسماء والصفات ہے۔ تو یہ توحید کی 3 اقسام بنتی ہیں اس تعریف کے مطابق جو ہم نے توحید کی پہلے کی تھی، افراد اللہ تعالی بما یختص بہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے خصائص میں یکتا اور تنہا ماننا۔ اگر آپ نے توحید کی یہ اقسام سمجھ لی ہیں تو اس بات کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور تیسرا نقطہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ توحید کی ایک اور بھی تقسیم موجود ہے۔ یہ جو پہلے میں نے آپ کو تقسیم بتائی، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، حافظ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے بھی اس کی طرف اس کو بلکہ بیان کیا ہے، اور اسی طریقے سے دیگر اہل علم نے بھی اس تقسیم کو بیان کیا۔ پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے توحید کی یہ اقسام بہت زیادہ ذکر کی ہیں، اسی طریقے سے ابن القیم رحمہ اللہ نے، اور اس کے بعد پھر ائمۃ الدعوہ نجدیہ وغیرہ نے توحید کی اس طرح تقسیم کی ہے۔ توحید کی ایک اور تقسیم بھی ہے، اور وہ ابن القیم رحمہ اللہ سے منقول ہے، اور وہ بھی بڑی پیاری تقسیم ہے، اور جو تقسیم ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس میں اور جو پہلے بتائی ہے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، انشاءاللہ یہ میں آگے وضاحت کرتا ہوں۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے توحید کی ایک تقسیم اس طرح کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ توحید کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے توحید المعرفت والاثبات، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننا اور اس کے لیے جو ثابت شدہ صفات ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا۔ تو یہ جو توحید کی قسم ہے توحید المعرفت والاثبات، اس کے اندر توحید کی جو پہلی ہم نے تقسیم کیا اس کی 2 قسمیں اس میں آ جاتی ہیں، توحید ربوبیت بھی اس میں آ جاتی ہے اور توحید اسماء و صفات بھی اس میں آ جاتی ہے۔ اور دوسری قسم ابن القیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں وہ ہے توحید القصد والطلب، توحید القصد والطلب، یعنی یہ توحید کہ انسان کا مقصود فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو اور انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے، اس کے جو مطالبات ہیں، اس کے جو اوامر اور نواہی ہیں، اس کے جو احکامات ہیں ان کو بجا لائے۔ یہ توحید القصد والطلب ہے، اور اس کے اندر توحید الالوہیہ آ جاتی ہے۔ یہ توحید الالوہیہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یکتا جاننا عبادت کے اندر، صرف اللہ تعالیٰ کو عبادت کا مستحق سمجھنا۔ توحید کی اقسام بہت آسان ہے سمجھنا، اگر آپ کو ان کو سمجھنے میں کچھ دشواری ہو رہی ہے تو اس کی ریکارڈنگ جو یہ ابھی آپ سن رہے ہیں اس کو دوبارہ سنیں، بار بار سنیں، اور کوئی اگر اس کے بارے میں آپ کو اشکال ہے تو آپ میرے سے سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی، میں آپ کو سمجھاؤں گا مزید۔ لیکن ایک بنیادی جو تعریف ہے، جو بنیادی اقسام ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد چوتھے نقطے کی طرف چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ توحید کی جو تقسیم ہے اس کے اوپر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو۔ بعض لوگ اس پر رد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم یہ تقسیم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ قرآن کریم کی کوئی آیت پیش کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پیش کرو جس میں کہا گیا ہو کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، ایک توحید ربوبیت ہے، ایک توحید الوہیت ہے، ایک توحید اسماء و صفات ہے۔ اس اشکال کا کیا جواب دیں گے؟ یہ بڑا عام آدمی کو جو طالب علم نہیں ہے، جس نے علم نہیں پڑھا، اس کو یہ اشکال جو ہے اس کو پریشان کر دیتا ہے۔ تو اس کا جواب اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیں۔ دیکھیے، جو تقسیم کا فلسفہ ہے اس کو سمجھیں۔
تقسیم بنائی کیوں جاتی ہیں؟ تقسیم بنائی جاتی ہے آسانی کرنے کے لیے۔ تقسیم کوئی نئی چیز کے ایجاد کرنے کا نام نہیں ہوتا۔ جب ہم تقسیم بناتے ہیں تو تقسیم بنانا یہ نئی چیز کو ایجاد کرنے کا نام نہیں ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر میں کہوں توحید کی 3 قسمیں ہیں تو اس کا مطلب ہے میں کوئی توحید کا نیا تصور جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں، کوئی نئی چیز جو ہے وہ دین میں داخل کر رہا ہوں۔ تقسیم بیان کرنا نئی چیز ایجاد کرنا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہی ہو تو پھر نماز کے اندر تقسیم کیوں ہے کہ نماز کے فرائض ہیں، یہ نماز کے مستحبات ہیں، یہ نماز کے ارکان ہیں، یہ اس کی شروط ہے، یہ تقسیم کیوں ہے؟ زکوٰۃ میں بھی یہی تقسیم ہے، حج میں بھی یہی تقسیم ہے۔ ہم تمام فقہی امور میں یہ تقسیم مانتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس کوئی ایسی صحیح حدیث تو نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی نے بتایا ہو کہ یہ چیزیں نماز کی شرائط میں سے ہیں، یہ چیزیں نماز کے ارکان میں سے ہیں، لیکن ہم یہ تقسیم کرتے ہیں اور اس کو کوئی غلط نہیں کہتا۔ اسی طریقے سے مختلف علوم کے اندر جیسے ہم شرعی علوم کی اقسام کرتے ہیں کہ ایک علم العقیدہ ہے، ایک علم الفقہ ہے، اسی طریقے سے ایک علم التفسیر ہے، ایک اصول التفسیر کا علم ہے، ایک علم الحدیث ہے، ایک اصول الحدیث کا علم ہے۔ ہمیں تقسیم کرتے ہیں علوم میں، علوم اسلامیہ کی تقسیم کرتے ہیں، تو یہ تقسیم جو ہے یہ کوئی نئی چیز ایجاد کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ معلومات کو مرتب کرنے کا نام ہے، معلومات کو ایک ترتیب میں لانے کا نام ہے تاکہ اس کو یاد کرنا، اس کا مطالعہ کرنا آسان ہو جائے۔ تو اب اس تقسیم کی کیا دلیل ہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہم توحید کے متعلق کتاب و سنت کی نصوص کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے ہیں جو توحید کے متعلق ہے، تو ہمارے سامنے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ توحید کے متعلق جتنی بھی نصوص ہیں، آیات اور احادیث ہیں، وہ ساری کی ساری یا تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے متعلق ہے، یا اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اس کی عبادت سے متعلق ہے، یا اس کے اسماء و صفات سے متعلق ہے۔ کوئی چوتھی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ یعنی الحمدللہ رب العالمین سے آپ پڑھنا شروع کر دیں اور والناس تک قرآن کریم پڑھیں، جتنی توحید کے متعلق آیات ہیں ان کو جمع کر لیں، یا تو ان آیات میں توحید ربوبیت ڈسکس ہو رہی ہوگی، یا ان میں توحید الوہیت بیان ہو رہی ہوگی، یا ان میں توحید اسماء و صفات بیان ہو رہی ہوگی۔ کوئی چوتھی قسم توحید کی آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ دلیل ہے کہ توحید کی یہ تقسیم ایک ترتیب کے لیے ہے، اور یہ تقسیم بالکل درست ہے۔ اب آپ اس کی سادہ سی مثال لے لیں۔ سورۃ الفاتحہ سے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ رب العالمین، یہ کون سی توحید ہے؟ توحید ربوبیت ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے جو رحیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان میں اللہ کی صفات ہیں کہ وہ رحمت کرنے والا ہے، اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، وہ اپنے بندوں پر بالفعل رحم کرتا بھی ہے۔ یہ کون سی توحید ہے؟ یہ توحید الاسماء والصفات۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے فیصلے کے دن کا۔ تو مالک ہونا یہ کون سی توحید ہے؟ یہ توحید الاسماء والصفات ہے، اور اس کا تعلق توحید ربوبیت سے بھی ہے۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ کون سی توحید ہے؟ توحید العبادہ ہے، توحید الالوہیہ ہے۔ تو دیکھیں سورہ فاتحہ میں ہی آپ کو توحید کی تینوں قسمیں مل رہی ہیں، قرآن کی ابتدائی توحید کی اقسام سے ہو رہی ہے، اور اختتام میں دیکھ لیں قرآن کریم کی آخری سورت کون سی ہے؟ سورۃ الناس۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ یہ کون سی توحید ہے؟ توحید ربوبیت۔ ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی۔ یہ کون سی توحید ہے؟ یہ توحید الاسماء والصفات ہے۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ یہ کون سی توحید ہے؟ توحید الوہیت۔ تو آپ قرآن کریم کو پورا پڑھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ لیں، آپ کو توحید کی یہی 3 اقسام ملیں گی۔
یا توحید ربوبیت ملے گی، یا توحید الوہیت ملے گی، یا توحید الاسماء والصفات ملے گی۔ تو یہ دلیل ہے، اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں دلیل الاستقراء، استقراء کی دلیل۔ اور استقراء کی جو دلیل ہے یہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو استعمال کیا ہے، مشرکین کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کیا۔ اس کا مطلب ہے یہ ایک شرعی حجت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، اے مشرکو کیا تم پیدا کیے گئے ہو من غیر شیء، عدم سے، بغیر کسی چیز کے اچانک تم وجود میں آ گئے ہو، کوئی تمہارا خالق نہیں ہے، ام هم الخالقون، یا تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو احتمالات ذکر کیے کہ ایک یہ بات ہو سکتی ہے کہ تم بغیر کسی خالق کے خود وجود میں آ گئے ہو، اور دوسرا احتمال یہ ہو سکتا ہے کہ تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے۔ یہ دونوں احتمالات باطل ہیں، تو پھر تیسرا احتمال ہی بچ جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک تمہارا خالق ہے۔ اگر وہ خالق ہے تو پھر وہ معبود برحق بھی ہے، وہ عبادت کا مستحق بھی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استقراء کی دلیل سے مشرکین پر رد کیا ہے اور ان کو چپ کروایا ہے۔ تو یہ جو اقسام بنانا ہے، تقسیم کرنا ہے، یہ واقعے کی حکایت کرنا ہوتا ہے، واقعاتی صورتحال کو، حقیقت کو بس ترتیب میں رکھنا ہوتا ہے، ایک تسہیل کے لیے، آسانی کے لیے۔ توحید کے متعلق میں 5واں نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگوں نے توحید کی ان اقسام میں اضافہ بھی کیا ہے۔ جیسے بعض نے کہا کہ ایک توحید کی اور قسم ہے، اس کو کہتے ہیں توحید الحاکمیہ، حاکمیت کی توحید۔ حاکمیت کی توحید کا کیا معنی ہے وہ لیتے ہیں کہ اللہ ہی حاکم ہے، اللہ کے ماں سوا کوئی حاکم نہیں، لہذا بندے پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تنفیذ کرے۔ تو یہ جو توحید الحاکمیہ ہے، کیا اس کو ایک الگ قسم بنانا ٹھیک ہے؟ تو واقعاتی طور پر اگر دیکھا جائے تو ٹھیک نہیں بنتی ہے تقسیم۔ یہ تقسیم واقعاتی طور پر، عقلی طور پر یہ تقسیم غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو توحید حاکمیت ہے وہ یا تو توحید ربوبیت میں داخل ہو جاتی ہے، یا توحید الوہیت میں داخل ہو جاتی ہے، یا توحید الاسماء والصفات میں داخل ہو جاتی ہے۔ توحید الاسماء والصفات میں اس طرح داخل ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ فیصلہ فرماتا ہے، وہ حاکم ہے۔ توحید ربوبیہ میں اس لیے داخل ہو جاتی ہے کہ فیصلہ فرمانا اور فیصلوں کو نافذ کرنا اس کائنات کے متعلق، اور اسی طریقے سے شریعت جو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے جسے اس نے نازل کیا ہے، یہ اس کے افعال میں سے ہے، اس لیے توحید ربوبیت میں بھی داخل ہو جاتی ہے۔ اور توحید الوہیت میں بھی داخل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ بندے سے مطالبہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرے، اپنے آپ کو سرنڈر کرے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ توحید الوہیت میں بھی داخل ہوگی۔ تو جب توحید الحاکمیت توحید کی تمام اقسام میں داخل ہوتی ہے تو اس کو ایک مستقل تقسیم بنانا درست نہیں ہے۔ اس کا جواب وہ دیتے ہیں کہ ہم توحید الحاکمیہ کی اہمیت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ تو ان کی اس اعتراض کا جو جواب ہے وہ دو وجوہات سے دیا جا سکتا ہے، دو طریقوں سے دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، یہ تقسیم بنانا خطا ہے، درست نہیں ہے، اس وجہ سے کہ سب سے پہلا فرقہ جو اسلام میں بنا، خوارج کا فرقہ، وہ تھا جو حاکمیت کے مسئلے میں غلو کا شکار ہوا۔ اگر ہم حاکمیت کی ایک الگ قسم بنا دیں گے تو ہم غلو پر غلو کو دعوت دیں گے، غلو پر غلو کو دعوت دیں گے، اور یہ درست نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر توحید حاکمیت ایک الگ قسم ہم بناتے ہیں حاکمیت کی اہمیت کی وجہ سے، لا شک جس کی اہمیت ہے، لیکن اگر اس کی اہمیت کی وجہ سے ہم ایک الگ قسم بناتے ہیں تو پھر حاکمیت سے زیادہ اہم بھی کچھ چیزیں ہیں۔ پھر آپ کو توحید الصلاح بھی لے کر آنی چاہیے، توحید الزکاہ بھی لے کر آنی چاہیے، آپ کو توحید الخوف، توحید التوکل، پھر ہر جز کی آپ کو تقسیم بنانی چاہیے۔
توکل کی توحید، خوف کی توحید، محبت کی توحید، پھر آپ کو ہر جز کی تقسیم بنانی چاہیے، اس لیے درست نہیں ہے۔ توحید کی 3 اقسام ہیں، یہی سلف نے ذکر کی ہیں، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو استعمال کیا، پھر بعد میں جو ائمۃ الدعوہ النجدیہ ہیں انہوں نے یہ تقسیمات ذکر کی ہیں اور اسی پر اکتفا کیا ہے، توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ اور توحید الاسماء والصفات، لہٰذا اسی کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں نے توحید کی ایک اور قسم بنائی ہے، توحید الاتباع، توحید الاتباع، تو اس کو بھی توحید کی اقسام میں ذکر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید الاتباع کا تعلق وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، نہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے۔ جب ہم توحید کے اقسام پڑھتے ہیں تو ہم وہ اقسام پڑھتے ہیں، اس توحید کو پڑھتے ہیں جس کا تعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے ہے۔ جبکہ توحید الاتباع جو ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اتباع صرف اللہ کے رسول کی کرنا، اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور کی پیروی نہ کرنا۔ تو یہ معنی ٹھیک ہے، یہ معنی ٹھیک ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں توحید الاتباع ضروری ہے، توحید الاتباع کی الگ اہمیت ہے، لیکن اس کا تعلق باب الرسالہ سے ہے، رسالت کے باب سے ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے ہے۔ اس کا تعلق اشہد ان لا الہ الا اللہ سے نہیں ہے، بلکہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ سے اس کا تعلق ہے۔ لہٰذا توحید الاتباع کو توحید الہی کی اقسام میں ذکر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ البتہ الگ سے آپ اس کو ذکر کر سکتے ہیں، جیسا کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی توحید الاتباع کا لفظ استعمال کیا ہے، کہ یہ اصطلاح استعمال کی ہے، اس کو ایک الگ سے اصطلاح کے طور پر رسالت کے باب میں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن توحید الہی میں آپ اس کو داخل نہیں کر سکتے۔ یہ 5 نکات تھے جو توحید کی تعریف اور توحید کی اقسام کے متعلق تھے۔ ان میں کچھ باتیں تھوڑی سی ثقیل ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان کو توجہ سے سنیں، ان کے جو نوٹس ہیں ان کا مطالعہ کریں، اور اگر کسی بات میں کوئی اشکال ہے تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کروں گا۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔